السلام علیکم ناظرین، سلطان محمد فاتح کی نیو ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ قسطنطنیہ میں اینا کہتی ہے، مجھے کیسے احساس نہیں ہوا کہ تھیوڈورا ایسا کرے گی۔ جواباً ملازمہ کہتی ہے، آپ کیسے سمجھ سکتی تھیں، اپنے آپ کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں۔ اس پر اینا کہتی ہے، یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے۔ اس سلسلے میں نادیہ بھی وہاں آتی ہے اور کہتی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کیسے تسلی دوں، یہ سب کیسے ہوا، اس نے اپنے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ تو اینا کہتی ہے، اس سے اپنے بچے کی موت کا صدمہ برداشت نہیں ہوا، کمرے کو اچھے سے روشن کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھتی ہیں تو ان کا سامنا جستنیانی سے ہوتا ہے۔ جستنیانی اینا کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میری طرف سے تعزیت قبول فرمائی، میں نے سنا ہے کہ آپ دونوں بہت قریب تھیں۔ اینا اس کا شکریہ ادا کرتی ہے تو نادیہ پوچھتی ہے، جستنیانی کیا آپ بھی آخری رسومات میں آ رہے ہیں؟ تو جستنیانی کہتا ہے، ہاں میں ضرور حاضر ہوں گا۔ تو نادیہ کہتی ہے، ہم آپ کے آنے پر بہت مشکور ہوں۔ ان دونوں کو باتیں کرتے ہوا دیکھ کر اینا غصے میں آگے بڑھ جاتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمانی جاسوس ایک سرائے میں جا پہنچتا ہے اور سرائے کے مالک سے کہتا ہے، میں ارطو نامی شخص کی تلاش میں ہوں، وہ میرا پرانا دوست ہے، سنا ہے کہ وہ یہاں رہتا ہے، کیا تم اسے جانتے ہو؟ جواباً سرائے کا مالک کہتا ہے، ہاں میں اسے جانتا ہوں، وہ وہاں سامنے کھانے کی میز پر بیٹھا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی جاسوس تیزی سے آرتور کے پاس جاتا ہے۔ آرتور اس سے پوچھتا ہے، کون ہو تم؟ تو جاسوس کہتا ہے، میں ایک راہب ہوں جو یسوع مسیح کی مقدس ہواؤں کو دیکھتا ہوں۔ آرتور کہتا ہے، مسیح کی ہوائیں ابھی گرم ہو رہی ہیں۔ اس پر جاسوس کہتا ہے، ہاں لیکن اگر یہ مشرق سے آئیں گی تو طوفان آ جائے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی آرتور اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، مگر سرائے میں سے ہی جستنیانی کا سپاہی ان کے پیچھے پیچھے نکل پڑتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ علی بیگ شمس الدین کے ساتھ قبیلے جا پہنچتے ہیں، جہاں پہ بالی بھی انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جواباً شیخ بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خیمے میں سلطان کے کفتان کو زہر لگانے کے بعد اسماعیل کا سپاہی باہر آ جاتا ہے۔ خیمے کے اندر اسحاق اسماعیل سے کہتا ہے، آپ یقیناً ایسے الفاظ سنیں گے جو آپ کی ضد کو توڑ دیں گے، یا تو سلطان کی طرف سے یا حضرت اک شمس الدین کی طرف سے۔ اس لیے اک شمس الدین علی بے کے ساتھ خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر اسحاق کہتا ہے، نیک شخص کا تذکرہ کیا اور وہ آگے خوش آمدید۔ تو شیخ کہتے ہیں، اس مجلس میں آپ کی محبت دائمی ہو۔ پھر اسحاق کہتا ہے، شیخ ہم نے آپ کو یہاں بلا کر تھکا دیا ہے۔ جواباً شیخ کہتے ہیں، دوستوں کی مجلس میں آنے اور ان سے بات کرتے ہوئے ہم نہیں تھکتے، خاص طور پر یہ کتنا بہترین ہوگا اگر یہ مجلس مشورے سے مزین ہو۔ تو علی بھی کہتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی خوشبو وہ ہر مومن کے دل کو تازہ کرتی ہیں۔ تو شیخ کہتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پہ مشورہ کرتے تھے، خاص طور پر خندق کی جنگ میں۔ خندق کی جنگ باقی جنگوں کی طرح ایک مضبوط جنگ کے طور پر لڑی جانی تھی۔ کونسل میں سلمان فارسی کا مشورہ غالب رہا، انہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، اسی لیے اس کا نام غزوہ خندق رکھا گیا۔ سلمان فارسی نے کہا کہ یہ فارسی قبائل میں ایک عام طریقہ ہے۔ کونسل نے اس خیال کی منظوری دے دی۔ اس طرح حملہ کرنے والی فوج کو خندقیں کھود کر جواب دیا گیا۔ اس وجہ سے مشاورتی کونسل کا رواج شروع ہو گیا۔ ہمیں ہر موقع پر اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قسطنطنیہ میں شہنشاہ میناتو سے کہتا ہے، میناتو تم نے بہت اچھا کام کیا، سلطنت اس کے لیے تمہاری شکر گزار ہے۔ تو میناتو کہتا ہے، سلطنت کی خاطر میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں عالی مقام۔ پھر شہنشاہ نطرس سے کہتا ہے، نطرس مجھے ہر روز تمہاری اہمیت کا اندازہ ہوتا جا رہا ہے، اس لیے میں جستنیانی وہاں آتا ہے۔ شہنشاہ اس سے کہتا ہے، نطرس کے پاس اچھی خبر ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے سنو۔ نطرس کہتا ہے، جو تمہارے لیے رکاوٹ بن رہا تھا لومینے لو، اب ہمارے لیے رکاوٹ نہیں رہا، مگر اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ محمد نے وہاں جانصری دستہ بھیجا ہے، وہ اب نئے بھی گھومتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر جستنیانی کہتا ہے، میرا ان کے ساتھ ایک نامکمل حساب بھی ہے، میں اندر جا کر زنجیر کو مضبوط کر دوں گا اور اپنا حساب بھی پورا کر لوں گا۔ نطرس کہتا ہے، تم اس معاملے میں ہرگز مداخلت نہ کرو کیونکہ تم ناکام ہوگے۔ شہنشاہ نے خاموش کرواتے ہوئے کہتا ہے، تم میں سے ایک سلطنت کا دماغ ہے تو دوسرا تلوار، دماغ اپنا کام کر چکا ہے، اب تلوار کی باری ہے، دمیتری کے ساتھ جاؤ جستنیانی، اس کا بھی پرانا حساب باقی ہے۔ ادھر جاسوس آرتور کے ساتھ بھاگتے ہوئے کہتا ہے، وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے، آئیے جلدی سے خبر پہنچائیں۔ مگر کچھ دیر آگے بڑھنے کے بعد ہی انہیں گھیر لیا جاتا ہے۔ لورینزو کو دیکھ کر آرتور جیسے ہی تلوار نکالتا ہے، لورینزو خنجر پھینک کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور جاسوس سے کہتا ہے، جس دن تم نے لوگوں کو ہمارے خلاف اکسایا تھا مجھے احساس ہو گیا تھا کہ تم جاسوس ہو۔ اگلے لمحے اس کے سپاہی جاسوس پہ حملہ کر دیتے ہیں اور جلد ہی اسے دبوچ لیتے ہیں۔ لورینزو کہتا ہے، تم راستے کے اختتام پہ پہنچ گئے ہو افندی، اگر تم نہیں چاہتے کہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں تو تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ تم کیا کرنے جا رہے تھے۔ مگر جاسوس کہتا ہے، فضول بات نہ کرو، چاہو تو فوراً میری گردن اڑا دو، میں اپنا سر ریاست اعلیٰ کی خاطر قربان کر دوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی لورینزو اسے کاٹ ڈالتا ہے۔ ادھر سلطان قبیلے میں داخل ہوتے ہیں اور گھوڑے سے اترتے ساتھ ہی خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ سب کے بیٹھ جانے کے بعد شیخ کہتے ہیں، بات محبت کی ہو رہی تھی جب محمد نے مجلس میں شرکت کی، ان کے محبت بھرے الفاظ کے بغیر ہماری مجلس ادھوری ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی محمد فاتح سلطان والی ٹوپی اتار کر عام ٹوپی پہن لیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں، جو مجلس ہم نے منعقد کی ہے اور جو فیصلے ہم کریں گے وہ ہمارے لیے اچھے ثابت ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم مشاورت بھی کریں گے۔ پہلے ہم اتحاد کا ذائقہ چکھیں گے تاکہ اختلاف اور جدائی کا نشان نہ ہماری زبانوں پہ اور نہ ہمارے دلوں میں باقی رہے۔ یہاں جو فیصلہ کیا جائے گا یہی رہے گا، ہم جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق عمل بھی کریں گے۔ اگر کسی کے پاس کہنے کو کچھ ہے تو برائے مہربانی بتائے۔ تو اسماعیل کہتا ہے، ہمیں اپنے سلطان اور ریاست کی فکر ہے، ہم بازنطین اور قسطنطنیہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، بس ان لوگوں کا انجام جو اس کی دیواروں کے میناروں پر نگاہیں جماتے ہیں اور ان کا نام ان پر نقش ہے، ان کو صرف نقصان ہوتا ہے اور ان کی قسمت خوفناک ہے۔ کیا ہم نے علیہ کے قلعے کو جو برسوں سے ہمارا تھا اور کرمان کو اس لیے ترک نہیں
نہیں کیا کہ ہماری طاقت کافی نہیں تھی؟ یہ سن کر جاندارلی غصے سے کہتا ہے اسماعیل کیا تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سلطان جاندارلی کو خاموش کروا کر اسماعیل کو جاری رکھنے کا کہتے ہیں۔ اسماعیل جاندارلی سے کہتا ہے وزیر حضرت کیا میں کچھ غلط بول رہا ہوں؟ جو لوگ کرامان کو نہیں سنبھال سکتے وہ بازنطین کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ یہ سنتے ساتھ علی بے تلوار بے نیام کرنے لگتے ہیں مگر سلطان کے اشارے پر رک جاتے ہیں۔ اسماعیل مزید کہتا ہے اللہ ہمارے سلطان اور ریاست کو محفوظ رکھے، لیکن مجھے اس جنگ میں پڑنے سے ڈر لگتا ہے۔ ہم نے ابھی اس سے نجات پائی ہے لیکن خود کو دوبارہ دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ موت کا خوف نہیں ہے، میری جان آپ کی خاطر قربان ہو جائے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نہ ریاست اور نہ ہی رعایا نئی فتح کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد سلطان باقی صدران سے پوچھتے ہیں کیا کوئی اور ہے جو اسماعیل سے متفق ہے؟ مگر دوسرا کوئی بھی سردار نہیں بولتا۔ ادھر بیڑے پر جستنیانی دمیتری سے پوچھتا ہے تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا؟ تو دمیتری کہتا ہے کچھ نہیں، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ جستنیانی کہتا ہے ہمارے پاس وقت ہے، اگر تم مجھے بتانا چاہتے ہو تو میں سنوں گا۔ تو دمیتری کہتا ہے میرے بھائی قسطنطینوس نے اسے کاٹ دیا۔ یہ سنتے ساتھ ہی جستنیانی اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب لورینزو نے اس سے کہا تھا جناب قسطنطینوس اتنا معصوم نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں، وہ ایک پاگل شخص ہے جو شہر کی وجہ سے اپنا دماغ کھو بیٹھا ہے، یہاں تک کہ اس نے مجھے اپنے بھائی کی بیوی کو قتل کرنے پر مجبور کیا۔ تو جستنیانی نے کہا تھا میں نے تمہیں اس کام کے لیے شہنشاہ کے ساتھ نہیں رکھا تھا، وہ گندے کام کرنے کے لیے کسی اور کو تلاش کرے گا، میں جا کر اس سے بات کرتا ہوں۔ اس خیال کے بعد دمیتری کہتا ہے تمہیں جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے میرا ہاتھ کاٹ کر غلط نہیں کیا۔ جواباً جستنیانی کہتا ہے میں سمجھ گیا، اگر مجھے تم باقی کہانی نہ بھی بتاؤ تو ٹھیک ہے۔ دمیتری کہتا ہے قسطنطینوس نے مجھے ایک اور موقع دیا۔ جستنیانی پوچھتا ہے کیا تم اس پہ بھروسہ کرتے ہو؟ دمیتری کہتا ہے کیوں، تمہارا کیا خیال ہے، کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے؟ جستنیانی کہتا ہے مجھے صرف بارود کی بو اور صحرا کی چمک پر بھروسہ ہے۔ دمیتری پوچھتا ہے کیا تم ایسے شہنشاہ کی خدمت کر رہے ہو جس پہ تمہیں بھروسہ ہی نہیں ہے؟ تو جستنیانی کہتا ہے کبھی کبھی چیزیں بدل جاتی ہیں، ایک دن آئے گا کہ رب کے سوا کسی پر بھروسہ کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ دمیتری کہتا ہے ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے قسطنطینوس کو دھوکہ دیا تو تم مجھے اپنے سامنے پاؤ گے۔ دوسری طرف اسماعیل جاندارلی سے پوچھتا ہے جاندارلی پاشا بتائیں کل تک کیا آپ اس محاصرے کے خلاف نہیں تھے؟ اس مقدس فتح کے خلاف بولنے سے آپ کو کس نے روکا ہے؟ جاندارلی کہتا ہے یہ مسئلہ بند کر دیا گیا ہے۔ تو اسماعیل کہتا ہے آپ کے لیے تو بند ہے، کیا یہ ریاست کے لیے بھی بند ہے؟ لوگوں کے حالات، سپاہیوں اور رعایا کے حالات اور فتح کی خوشی جو ہمارے دلوں میں گونجتی ہے، اس نے ہمیں ان چیزوں کو یاد کرنے سے روک دیا ہے، تاہم ہم ان چیزوں کو بول کر ایسے مشکل کوشش میں مشغول نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ اگر اس شہر کی یاد آپ کو ستاتی ہے، اللہ نہ کرے ہم بغیر رہنما اور ساتھیوں کے رہ جائیں گے، ہماری ریاست پاتال میں گر جائے گی۔ یہ سن کر اسحاق غصے سے کہتا ہے خدا ہماری حفاظت کرے اسماعیل بے، یہ کیسے الفاظ ہیں؟ آج شمس الدین اسماعیل سے کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کی آخری بات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام میں مایوسی نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ناکامی کو مایوسی اور بد نصیبی سے منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اسماعیل کہتا ہے قسطنطنیہ کی فتح کا اہتمام کرنے والوں کا اس سے کیا تعلق؟ جواباً شمس الدین کہتے ہیں اس کا مایوسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، شاید یہ غلط حساب ہو، شاید ان کے درمیان کوئی نفاق پیدا ہوا ہو، کون جانتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ خون میں لت پت زمین پہ پڑے ہوئے آدمی کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ آدمی مر جاتا ہے، کیا آپ اس کی موت کی وجہ ہیں؟ تو جس چیز کو تم لعنت کہہ رہے ہو وہ ایک لفظ سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر جاندارلی کہتا ہے اس محاصرے کی تیاریاں جس کی میں پہلے مخالفت کرتا تھا اور نہیں چاہتا تھا اب سب مکمل ہو چکی ہیں تاکہ اسماعیل صاحب اور باقی سنجاق سرداران سکون اور اطمینان سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ہمارے پاس چاندی کے سکے ہیں، ہمارے پاس فوج ہے، سامان ہے اور ان بازنطینیوں کا سامان ختم ہو چکا ہے۔ بازنطینیوں کو اب ہماری گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبا دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔